غیر سامد ابدی کا آخری افسانہ صبح کا دامن۔ رات رات کی بات اور ہوتی ہے۔ رات تو شراب کے نشے میں دھت ہوتی، کبھی سولن کی رم وسکی، کبھی ادنا درجے کی بھٹیوں سے چلائی گئی شراب پی کر ریشم کے رنگین اسکارف لپیٹے چیختی، شور مچاتی، لڑکھڑاتی۔ وقت کے فرش پر اس کے پاؤں ٹکتے ہی نہ تھے، مگر دن اس کے برعکس ہوتا، اداس، پژمردہ، بے رنگ و بو۔ زندگی اس کے ہنگامے سے محروم، کسی بیوہ کے بھبوت جسم کی طرح ویران۔ صبح مشرق گرجا کے پچھواڑے سے اپنے سارے جسم پر بھبوت مل کر طلوع ہوتی ہے۔ انگلو انڈین کالونی کے اس تنگ تاریخ، گھنے ہوئے تنگ گلیوں، بجھیاتی ہوئی موریوں والے محلے میں صبح طلوع ہوتی تو لگتا کوئی رنڈی رات بھر جسم نچوڑنے کے بعد ابھی ابھی بستر سے ڈگمگاتی اٹھی ہے۔ بستر سے اٹھ کر برآمدے پھر باتھ روم تک جاتے جاتے وہ گر جائے گی، لڑک جائے گی اندھے منہ پکے فرش پر، وقت کے بے رحم پکے فرش پر گر کر بکھر جائے گی، خالی گلاس کی طرح چھناکے کے ساتھ بکھر جائے گی۔ ایسی تھکی ہماری صبح، ایسی لٹی لٹائی صبح، ایسی ماری پیٹی صبح۔ مائیکل سلاخوں سے پیچھے پکے فرش پر سویا دیکھتا رہتا ہے اور سپید و سحر نمودار ہوتا ہے۔ مشرقی افق کے پاس سے جہاں سرو کا قدر آورد درخت تھا، عین اس کے 10 ہاتھ کے پرے پر پرانے گرجے کی نیم منہدم مینا کے بیچوں بیچ صبح نمودار ہوتی تو سپید و سحر بکھرنے لگتا ہے، ایک دودھیا رنگ فضا میں بکھر رہا ہے۔ مائیکل دیکھتا، سارا عالم دن بھر دھول اڑاتی ہوئی کچی سڑک، سڑا سا نالا، اس کے پورے محلے کا کچرا پھینکنے والا متعفن ٹب، گندی نالیاں، پھر اس کے پرے مسلمانوں کے چھپر پوش مکانوں کا بے ترتیب سلسلہ زدہ، ادھر پانی کا نل، سٹر بورڈ کا بیمار مدقوق لیمپ پوسٹ، جو جانے رات کے کس پہر بھبک کر سیاہ دھواں اگل کر بجھ چکا ہو۔ یک طرفہ ٹائلوں کی جھٹوں والے 7 بے ترتیب اجڑے مکانات، جن کا نام انگلو انڈین کالونی پڑ گیا تھا، پھر ان کا 7 مکانوں کے آخر میں بائیں طرف شہر کی جانب مڑنے والی کچی سڑک کے کونے پر استادہ لکڑی کا ستون، جس پر کبوتروں کا بگ بنا ہوا تھا۔ سارا عالم ایک ناقابل فہم، ایک نیم آشیانہ، نیم اجنبی سا دودھیا رنگ میں ملفوف ہوتا۔ تھوڑی دیر تک یہ دھند چھائی رہتی، صبح ایک دم سے غبارہ کی طرح پھٹ پڑی، ہلکی ہلکی سنہری دھوپ سرخ چھپروں کی چومنے لگتی۔ تیسرے مکان کے بیرونی کمرے سے بوڑھے ذمے کی مریض مرڈیوڈ کی کھانسی بیدار ہو جاتی اور اس کے سیاہ فام بیوہ کی گالیوں اور کوسنوں کا آغاز ہو جاتا۔ عین اسی وقت بوڑھی جوزیفائن کے ڈربے کا دروازہ کھولتا، گڑ گڑ کرتی، سر نہوڑے لپکتی ہوئی مرغیوں کے درمیان سے اچھل کر اس کے آرائش مرغا پھڑپھڑاتا، کبوتروں کو بگ پر چڑھ کر حسب معمول طلوع صبح پہلے جھک کر سلام کرتا، پھر گردن اٹھا کر اعلان صبح کرتا
اور صبح کے چہرے پر افسردگی سے مسکراہٹ بیداری ہو جاتی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سر کو پکے فرش پر لامعنی طور پر ٹپکا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ مسلمان لڑکی اسما آئے گی۔ وہ اپنے پیتل کے برتن کو چولہے کی چھائی سے زور زور سے مانجھے گی۔ ٹھیک اس کے فوراً بعد جوزفائن ہوگی۔ حمیدہ کمر بڑھایا، جھریوں والا سیاہ چہرہ، پیوبند والے میلے فراق میں ملبوس، حسب دستور آنکھیں ملتی، رک رک کر پانی کے نل کے پاس آ گئی۔ نل کے قریب رک کر لمحہ بھر کے لیے اپنے سانس کو درست کر کی۔ پھر اسما سے کوئی ہلکا سا خوبصورت سا مذاق کر کے پھر نل سے پانی لے کر منہ پر جھپٹے مارے گی۔ پھر رات کا بچھا ہوا مڑا تڑا سگریٹ اپنے سوکھے مارے انگلیوں سے درست کرے گی اور گھسی ہوئی ایڑی والی شنڈل سے کھٹ کھٹ کرتی اس کے کھڑکی کے قریب آ کھڑی ہوگی۔ سانس کو ٹھیک ٹھاک کر کے بولے گی، مائی سو گئی سویٹی، مائی بوائے، اٹھو، صبح ہو رہی ہے۔ اسے لپک کر اپنی مٹھی میں پکڑ لو، پھر سارا دن تمہارا ہے۔ مائیکل کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کے گھنے خشک بھورے بالوں میں جوزفائن کی کھردری انگلیاں آہستہ آہستہ کھنگال رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر تساہل سے چار مینار کا پیکٹ نکالا، سگریٹ ہونٹوں سے لگا کر سلگایا، پھر پھرتیلی جنگلے سے باہر کر کے دو سوکھے مرے پڑے جمے ہونٹوں کے درمیان پھنسے ہوئے عود جلے سگریٹ کو سلگایا۔ تم جھوٹ بولتی ہو آنٹی۔ مائیکل نے تنگ پتلون کو چٹکنیوں کی مدد سے جانگ پر سے پکڑا اور اوپر کھینچ کر اکڑو بیٹھ کر سارا کا سارا دھواں اس کے چہرے پر پھینکتے ہوئے مسکرایا۔ میں تھک گیا، بائی گاڈ، صبح تو صبح۔ اس کا ایک لمحہ بھی گرفت میں نہیں آتا۔ روونگ مائی نائٹی بوائے، روونگ۔ تم کو پتہ ہے تمہاری ماں نے تمہیں ورک شاپ سے کیوں اٹھا لیا ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ تمہاری ممی کیوں تمہیں اپنے جوئے خانے سے دروازے پر بٹھائے رکھتی ہیں؟ ہاں، کیونکہ ورک شاپ کے گندے ماحول میں وہ سخت کام کی وجہ سے میرا رنگ اور صحبت خراب ہو رہی تھی۔ اوہ نو، تم نے پہلے شیو کب کیا تھا بولو؟ مائیکل قہقہہ لگا کر ہنس پڑتا۔ واٹ اے جوک مائی آنٹی۔ اپنے نتنے پر انگلیاں پھیرتا، یہاں پتلی کٹارے کی طرح ترشی ہوئی بھوری مونچھیں نہیں بلکہ مونچھوں کے بھورے روئیں یہاں سے وہاں تک قطرے کی طرح سجے ہوئے تھے۔ ابھی ہی تو شیو کیا تھا، مونچھیں بنانی تھیں، ابھی تو میرے ہاتھ نہیں سمجھ سکے تھے۔ تم جب تھوڑا اور بڑے ہو جاؤ گے تب۔ ہاں تب۔ پھر جوزفائن آگے بڑھ جاتی ہے، اسے ایسے جیسے کہ اس کے ذہن میں چاندی کی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، تو اذن سے، توازن سے، تسلسل سے، یکسانیت سے، جس پر پرانے گرجا کی بے ہنگم گھنٹیوں کی صدائیں چھا جاتی ہیں۔ جب ہی اس کی ماں اسے جگانے آتی، بڑے پیار سے اس کی پیشانی پر ایک بوسہ ثابت کرتی، اس کے چہرے پر پھول سا ہاتھ کا لمس
بکھیرتا اور اتنا میں اس کا سارا وجود کا ذرہ ذرہ جاگ اٹھتا۔ وہ لپک کر ممی کو اپنے بھوری بھوری بازوؤں میں دبوچ لیتا اور او مائی ممی ڈارلنگ بولنے لگتا۔ پھر اس کی ماں اس پر خفا ہوتی۔ یو نانسنس، ابھی پرسوں ہی تو تم نے مونچھیں بنوائی تھی۔ ارے ابھی تو، اور وہ شرما جاتا۔ پھر ناشتے کی میز پر اس کی ماں یہ ذکر لے بیٹھتی، جب عین اس کے قیمتی کپڑے پہن کر، میک اپ کر کے کسی نہ کسی جیب کسی نہ کسی کار میں بیٹھ کر چلی جاتی اور رات کو جانے کب لوٹتی۔ للی ایک دفعہ اس کی طرف دیکھتی، گہری تیز تمسخر آمیز نگاہوں، پھر اس کی چہرہ مسکرا اٹھتا، پھر اس کی ماں اور بہن مل کر زوردار قہقہا لگا دیتی، پھر اس کی بہن للی جو ساکھ گل کی طرح نازک تھی، اس کے ساتھ ننگے فرش پر اونچے ایڑی والی سینڈل کو کھٹکھٹاتی، والز کی مشق کرتی ہوئی آہستہ سے ہونٹوں کو بھینچ کر کہتی، فینی کل شام مجھے پھر ملی تھی۔ پھر لاپرواہی سے مائیکل نظر اٹھا کر للی کی طرف دیکھتا اور کشیدہ پیروں پر اس کی نگاہیں یوں جم جاتی کہ اس کی سماعت کے ساتوں پردے کھل اٹھتے۔ للی کے ہونٹوں پر فینی کا نام اور مسکراہٹ یوں خلط ملط سی رہتی کہ وہ دونوں میں فرق ہی نہ رہتا۔ تب کئی سیکنڈ، کئی اجنبی دھڑکتے ہوئے لمحے گزر جاتے تو مائیکل بول اٹھتا، کہاں؟ جواب میں للی مسکراتی، پھر کہتی، مائیکل ڈارلنگ ہے تو، بے حد سویٹ۔ مگر مائیکل کے پاؤں رک جاتے اور ایک لمحے کے لیے اپنی عمر سے 2 گنا ساہوکار للی کو عجیب نظروں سے گھورتا۔ مگر کیا سسٹر؟ مگر وہ کہتی۔ للی اپنی اونچی ایڑی والی سینڈل کو اسٹول پر رکھ کر تسمیہ کھوتے ہوئے کہتی کہ لندن کے میکس محلے کے 12ویں گلی میں اس کی آنٹی رہتی ہے، جس کا لڑکا پال بینک میں کلرک ہے۔ للی پھر چپ ہو جاتی۔ وہ کنکھیوں سے مائل کی طرف دیکھتی، جس کی بے چینیاں بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ جاتی۔ لپک کر مائیکل اس کے بازوؤں کو دبوچ لیتا، پھر مجھے کیا معلوم؟ وہ اپنے بازوؤں کو مائیکل کی مضبوط گرفت سے آزاد کرتے ہوئے ہنستی، اور تب دفعتاً مائیکل محسوس کرتا کہ عمر میں وہ اپنی بہن سے بہت چھوٹا ہے، اور جس موضوع پر للی سے بات کر رہا ہے وہ کچھ ایسا نہیں کہ یوں بے حیائی سے وہ اپنی بڑی بہن سے گھل کر بات کرنی شروع کر دے۔ فینی نے کہا، یہ ویلز بھی عجیب رقص ہے، کیوں مائیکل؟ جیسے سمندر کی کوئی لہر جھومتی ہوئی ہولے ہولے اٹھتی ہوئی کنارے تک جائے اور ساحل کو چوم کر ہولے ہولے بدمست شراب کی طرح بیچ سمندر میں آ جائے۔ کیوں؟ سسٹر پلیز ٹالو نہیں، فینی نے کہا ہے۔ فینی کہاں ہے؟ وہ کل ہی آئی ہے، تمہیں نہیں ملی؟ مجھے کیوں کر ملتی؟ وہ بن کر بولا، مجھے غرض سے کیا غرض سے؟ سو میں نہیں جانتی، للی بھی بن کر جواب میں دیتی اور اندر کمرے میں چلی جاتی۔ پھر مائیکل سوچتا کہ فینی جو اس سے 3 سال بڑی ہے مگر جواب سے بہت پسند کرتی ہے، جو اسے بہت پسند کرتی ہے، یقیناً کلکتے سے آ گئی ہوگی، اگر یہ پرسوں ہی سے اس کا طویل خط ملا ہے جس میں اس کے اپنے آنے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ پھر وہ سارا دن ممی کے جوئے خانے کے باہر بیٹھا بیٹھا فینی اور اس کے خیالوں کو
गर्दा गर्द घेरा रहता है। फिर सूरज गुरूब होते ही माइकल ड्यूड के यहाँ पहुँचता है, जो उसके कॉलोनी से 3 मील की दूरी पर रहता है। तो उसे वाकई फीनी मिलती है। गहरे सुर्ख फूलदार फिराक में वह बेहद गहरी मेकअप किए हुए उड़ते हुए बालों को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने बड़े से एलिशेशन को रोटी का टुकड़ा खिला रही हुई। और फिर वह फिनिक की निगाहों से सलाखों वाली गेट के बाहर पठान की तरफ खामोश छोड़ दे जाती है। माइकल पड़ती तो वह लपक कर उसके यूं पलट जाती जैसे उसे बरसों से माइकल का इंतज़ार हो। माई डार्लिंग। फिर माइकल ज़रा संजीदगी से उसके हाथ को अपनी गर्दन से अलग करता और खामोशी से बरामदे पर पड़ी हुई बेड की तरफ कुर्सी पर बैठ जाता। और बहुत देर तक फीनी के बार बार पूछने पर लंदन वाले पाल का जिक्र करता। तब वो बड़ा ज़ोरदार कहकहा लगाती। यू बैलेंस, मैंने क्या तुम्हारे सिस्टर से पाल का जिक्र किया? तो क्या वह झूठ बोल रही थी? नहीं, तुम्हें बना रही थी। फिर वह माइकल को गरम गरम कॉफ़ी के साथ कलकत्ते के एयर टाइम डब्बे में बंदर गल्ले खिलाती और उसको लेकर लंबी सैर को निकल जाती और बात पर फीनी कह लगाती। फिर बेख्याली में जज़क पाल का जिक्र ले बैठी। उसके शहर में उसके लिए दम पास होते हुए भी पता नहीं किसी अजनबी आसमान पर परवाज़ करती रहती। और तब एकाएकी उसे एहसास होता कि उसका वजूद भी अजीब बेकार सी चीज़ है जिसका शायद कोई मकसद नहीं। तब वह झिल्लाकर ज़ोर से एक ठोकर मारता और सामने पड़ा हुआ पत्थर गलील से छोटे हुए धीले की तरफ जन्नाटे से उतार जाता। फीनी पलट कर उसे गहरी एक ज़रा खौफ ज़दा नज़रों से घूर कर देखती और उसके कंधे पर आहिस्ता से हाथ रख देती। तुम कब क्या? वह पलट कर उसकी तरफ देखता और फीनी के चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट उजागर होती और वह उसके करीब हो जाती, मगर फिर अपना मुकम्मल जुमले दोहराने की उसमें जुर्रत न होती। कभी नहीं, मैं कभी बड़ा आदमी नहीं होना चाहता। फिर वो खामोश हो जाता और सामने रात की रोशनी में दरख्तों की स्याही माइल गहरे सब्ज पत्तों को घूरता हुआ चलता रहता, जैसे आगाज़ मार्च के पोस्ट की तेज़ दूधिया मरकरी रोशनी में बुश शर्ट की आस्तीन उलट जाता और दोनों बाजुओं को देखता जहाँ मछलियाँ उलट कर गई होती। फीनी वाटसन, तुमने मेरे बाजू देखे हैं? ओ बस, वो है ज़ाहिर लापरवाही से बोली और आगे बढ़ने की हुई माइकल रोक देती। और मेरा सीना? हाँ, अरे मेरा 5 फीट 7 इंच का लंबा कद। हाँ, सब कुछ इस लंदन के मैक्स महल्ले में रहने वाले पास के सब कुछ हैं। ओ यस, न्यूज़ कभी नहीं, कहकहा लगाकर आगे बढ़ जाती और वह अपने होठों को खामखा चबाता रहता। फीनी को कभी खा जाने वाला, कभी चूम लेने वाली नज़र ने देखता रहता। फिर सारी रात वह बिस्तर पर पड़ा रहता, सोचता रहता। फीनी एक झूले में
بیٹھی ہوئی پینگ کے ساتھ اس کے آنکھیں اس کی وجود سے دور ایک دم افق میں ٹکنی نظر آتی۔ پھر وہ دن بھر وہ ممی کے بڑے سے ہال کے دروازے پر پہرے دار کی حیثیت سے بیٹھا بیٹھا سوچتا رہتا، اور فینی ہنستی ہوئی کبھی اس کے پاس آتی، کبھی ولزل کے موجودگی کی طرف ساحل کو چھوڑ کر جھومتی ہوئی بدمستی سے آنکھوں سے وہ دور سمندر کے بیچوں بیچ ایک خواب کی طرح مبہم سی دکھائی دینے لگتی۔ پھر عین اسی وقت اس کے سر پر ایک زوردار شپٹ پڑتی۔ "وائی آر یو سلیپنگ ڈونکی"، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوتا اور اپنی ساری کی ساری بتیسیاں نکال دیتا۔ تب مائیکل دیکھتا کہ اس کی بتیسیاں اس کے شعور سے الگ شے بن گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ کو جو چپت مارنے والی لڑکے کے سامنے پھیلے ہوتے اس کا بھی اس کے وجود سے تعلق نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی بے تعلقی اس پر واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی شخصیت پر فینی کے قریب رہتے وقت قدرے طاقت و پھر پورا اور اہم ہوتی، بکھر جاتی ہے، جیسے دونوں کے ڈھیر میں کوئی پتھر گر جانے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ وہ مراد تڑپا نواٹ لے کر اپنی چست پتلون کی ہیپ پاکٹ میں ٹھوستا ہوا لمبی سڑک پر بے تعلقی اور غیر ارادی طور پر چل پڑتا۔ پھر یہ سڑک بیچ دار گلیوں میں سے ہوتی، گندے محلوں کی خاک چھانتی اسے پیر سنگھ کی جھونپڑی کے دروازے پر لا کھڑی کرتی، جہاں سے اسے بوتلیں ملتی، کبھی وہ دودھ دو کبھی تین ویسے شراب سے بھری ہوئی بوتلیں جنہیں وہ اپنے ڈھیلے ڈھالے لمبے کوٹ میں چھپا لیتا اور پھر انہیں ریسٹورانٹ پر جھومتا سیٹیاں بجاتا واپس چل پڑتا۔ مسٹر جوزفائن کین کوٹین می وائی آئی ایم سو اسمارٹ۔ مسٹر جوزفائن کین یو ٹیل می وائی آئی ایم سو اسمارٹ۔ کیا مسٹر جوزفائن تھم جاتی، اس کے پیشانی پر پسینے کے قطرے جھلملا کر رہ جاتے۔ وہ اکتکاہٹ اور تھکان سے اپنے دامن کو کندھے پر رکھے ہوئے تھیلوں کو آہستگی سے بائیں کندھے پر پھینکتی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک مبہم صبح جگمگاتی۔ "کیونکہ تم جوان ہو، نہیں تم بھی نہیں بتا سکتی"۔ پھر مائیکل اپنے کوٹ کو پھیلا کر اپنے دونوں بغلوں کو دکھاتا، پھر دونوں بوتلیں آرام کر رہی ہوتی۔ مسٹر جوزفائن کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا۔ "تمہارے لیے نہیں، ہمارے لیے جو لوگ فلش کھیلنے آتے ہیں۔ واٹ اے گریٹ یو اینڈ واٹ اے گریٹ یور ممی"۔ مسٹر جوزفائن آگے بڑھتی اور اس کے گال پر تھپکی لگاتی اور کھٹ کھٹ کرتی دوسری طرف چل پڑتی۔ تب اسے محسوس ہوتا کہ ایک چابک سڑاپ سے لہرا کر اس کے پہلو سے نکل گئی اور چھوٹے سے ہالٹ اسٹیشن کے پل پر گھٹ گھٹ چلتے ہوئے رک جاتا اور اونچائی سے دیکھتا۔ دور، سینکڑوں فٹ دور، وہ لوکسڈیل جہاں وہ ورک شاپ میں ٹرنر کی ٹریننگ حاصل کر رہا تھا، جایا کرتا تھا۔ ورک شاپ کی میلی زنگ آلود کیسٹ شیٹ پر جو دھوپ میں
चमक रही होती, वो एक तरफ सा गाढ़ा धुआं उठता, आसमान की सिमत बढ़ रहा होता, और जहाँ मुखर्जी अपनी एक लकीर की टांग के सहारे खड़ा दिन भर फिर मेहनत करता रहता और उसके पीठ पर धूल जमा करता, जैसे कि जवाब में मुखर्जी अपने बत्तीसियाँ निकाले झूमता रहता और अपनी लकड़ी की टांग से उसे मारने की कोशिश करता रहता। उल्लू का पट्टा, तुम आजा वाला टांग चलाओ, अच्छा वाला टांग चलाओ, अच्छा वाला तुम्हारा सिस्टर को देगा बेटा, समझा। और वो ये करके बेतहाशा कहा लगाता और लपक कर पैलेट पर हाथ मार कर कैरियर बदल देता और अपनी मीली आस्तीन से चेहरे पर पसीना पोंछता मशीन पर झुक जाता। तब दफातन माइकल की कनपट्टियों से होती हुई एक ठंडी लहर उसके रीढ़ की हड्डियों को चूमती नीचे उतर जाती और वह आगे बढ़ जाता। गली में गुजरते हुए वो यूं महसूस करता जैसे वो एक बहुत तंग मोड़ सी गुजर रहा है, और जैसे ही गली को तय करके बाहर सड़क पर आता, गर्म हवा का एक तेज़ झोंका उसके मुंह पर एक दो तमाचा रशीद कर बैठता। तब वह कहता कि पानी के संसान नल पर वह मुसलमान लड़की पानी से भरे घड़े सामने रख कर किसी राहगीर का इंतज़ार कर रही है, जिसकी मदद से वह घड़े अपने सर पर उठाती है। फिर एक सानिया की माइकल के पाँव रुक जाते और एक लम्हे के लिए अस्मा की बड़ी बड़ी आँखें उसकी तरफ उठती, उसके मलफूज से हाथ को देखते हुए वापस पलट जाती और जवाब में वो नादिम सा आगे बढ़ जाता और बढ़ते बढ़ते पलट कर एक निगाह गलत अंदाज में उस पर डालता तो वो मुस्कुरा रही होती, जैसे सब कुछ जानती हो, सब कुछ, मगर कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। हर रोज़ हर सुबह से शाम तक, जब तक उसके पिछवाड़े के बड़े से हाल में कॉलोनी के लड़के अंदर फलश खेल रहे होते और उसकी मम्मी सिगरेट लंबे लंबे कश लगाई कहा लगा रही होती। वो यही करता, कभी सिगरेट, माचिस, कभी शराब की बोतलें। उसकी मम्मी ने उसे अच्छी तरह जहन नशीन करा दिया था, बहुत एहतियात से, बड़ी होशियारी से। मेरे बेटे, अगर पुलिस की नज़र पड़ गई तो हाँ, हर रोज़ वह दरवाजे के दौड़े से आने वाली धुएं की लकीर को देखता रहता, जैसे कोई तेज़ धार वाली तलवार जो आगे बढ़ती आई हो। कमरे से कहे की आवाज़ आती, शराब और अधपके गोश्त की बू आती रहती और वह बाहर अपनी माँ की हिदायत के मुताबिक कुछ नहीं देख रहा होता, कुछ नहीं सुन रहा होता। अगर देख रहा होता तो ये सामने वाली सड़क पर कोई पुलिस का आदमी तो नहीं, कोई अजनबी चेहरा तो नहीं, क्योंकि यही उसकी हिदायत थी। उसकी अंदर जाने की इजाज़त नहीं, कुछ भी हो जाए वह अंदर नहीं जा सकता, अंदर की सिमत नहीं देख नहीं सकता, अंदर के बारे में सोच नहीं सकता। गर्मी की उदास दोपहर उसके वजूद को तपाती हुई गुजर जाती। वह सख्त लो के गर्म थपेड़े उसके चेहरे को पिघला जाते, मगर वह कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचता। वो ऊपर वाले मशरिकी कमरे में उसके बहन लल्ली सो रही होती, जहाँ शहतूत के घने पेड़ को छूती हुई हवा उसके घर की पर्दों को फाड़ती रहती। वह अपने खाली निगाहों से देखता रहता और तब उसे एहसास होता कि उसका वजूद भी अजीब होता जा रहा है, जो है भी और नहीं भी है। कभी कभी ठंडी लहर उसके सीने पर जागती फिर सो जाती,
तब वो अपने आप को देखता, उसकी मोटी मोटी टांगें, चौड़ी छाती, और अपने छाती पर हाथ फेरता, अपने लंबे लंबे गोश्त से भरे गर्दन को टटोलता, उसका हाथ चेहरे पर फेरता फेरता, फिर चौड़ी छाती पर आकर रुक जाता। देखो मेरी छाती, देखो मेरी बाजू, मैं तुम लोगों से उम्र में कितना छोटा हूँ, मगर चाहो तो एक एक को कॉलोनी से दूसरे लड़के उसे घेर लेते। सचमुच सचमुच ऐसा ही होता, ऐसा ही होता, ऐसे रूपों से, कैसे रूपों से। फिर वो सारे घर, सारे लड़के खिलखिलाकर हंस पड़ते। फिर कहाँ से लिली का जिक्र आते और माइकल उठ खड़ा होता। फिर माइकल को ऐसा लगता कि बंद कमरे में जिस तरह झांक उसकी मम्मी ने ममानियत की थी, उसके अंदर यकीनन वो है, कुछ है जिसे वो नहीं जानता। का है माइकल आहिस्ता आहिस्ता मजबूती से कदम उठा, तामुल के पास गया, उठा, नल के पास गया। कुछ देर खड़ा खड़ा उसे देखता रहा, फिर पलटकर बाजू वाले मोटर गैरेज की तरफ हो लिया, जहाँ उसके दादा के वक्त की फेट कार पड़ी थी। उसके तेज़ी से दरवाज़ा खोला और तल चटों से भरी हुई गड्डी पर धड़ाम से गिर गया और आंखें बंद कर ली। उसने अपने मुंह में नमकीन जायका फिर महसूस किया। आंखें बंद कर आंखें बंद किए एक तरफ ज़ोर से थूका और अपनी सूजी हुई नाक को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। फिर आंखें बंद किए उसे बहुत देर हो गए। टूटती हुई रात उसकी पहलू से गुजरती गई और वह बेधक आंखें बंद किए कार की बोसीदा गड्डी पर चढ़ा रहा। तल चटे उसके कमीज़ के अंदर घुस गए, सरसराते रहे, उसकी गर्दन में, उसके बाजू में, उसके चेहरे पर, यहाँ वहाँ सरसराते रहे। उसका दिल खामोशी से एक तूफ़ान लिया अंदर सनसना रहा था। फिर रात गुजर गई और फ़िज़ा में सुबह की सफ़ेदी झलक पड़ी। उसके नाक का बासा ठीक हो गया, उसका दर्द कम हो गया और उसके जिस्म का दर्द कम हो गया, मगर उसके एहसास की शिद्दत यूं की त्यों रही। फिर काफ़ी देर हो गई, उसका दिन का उजाला फैल गया। उसने सोचा कि वह मुसलमान लड़की की नल से पानी भरकर जा चुकी होगी। वह मिसेस जोसेफाइन बाज़ार की चौक पर अपने जोले बेच रही होगी। रात भर के सारे मुअत्तल काम आज सरे नौ शुरू हो गए होंगे। दिन जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता, अब संदूक खोलकर एक चालाक दुकानदार की तरफ वक्त के फर्श पर अपने सारे खेल फैला चुका होगा, तो उसने महसूस किया कि ये दिन उसे अपनी तरफ बुला रहा है, उसके साने पकड़कर झिंझोड़ कर खींच रहा है। उठ जा माई डार्लिंग, उठ जा। फिर माइकल उठ खड़ा हुआ। उसने अपने जेब से 4 मीनार का एक आधा टुकड़ा निकाल कर जलाया और लंबे लंबे कश लेता मोटर से बाहर आ गया और सारा दिन सड़कों पर गलियों में बेमकसद फिरता रहा। रेलवे पर पुल की बुलंदी से झांकती हुई गड्डी से ट्रेन को देखता रहा और गहरा धुआं उगते हुए इंजनों को देखता रहा और दूर टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को जाल के बाएं तरफ वर्कशॉप के हुए इंजनों की देखता रहा और टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को, और उसके एहसास जलते रहे, उसमें धुआं उठता रहा। हाँ, खिलाफ तवक्को बहुत दिनों बाद पहली बार एहसास हुआ
دن اور دن کا اجالا اور ہنگامہ، اس کی حیات بخش گہما گہمی اور اس کی مہربانی۔ انگلیاں اسے زخم پر ٹھنڈے چھائے ہیں رہنے کے بجائے فضوں کرتی ہیں، اور یوں ہی دیر تک اس نے بھول محسوس کیا، اس نے پیاس محسوس کیا، یہ بڑھتی رہتی حتیٰ کہ وہ کمزور ہو گیا۔ اس کے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک اٹھنی نکالی اور اسے کلمے کی انگلی پر انگوٹھے کے ناخن سے اچھالتے ریلوے پل سے نیچے اتر گیا اور کافی دیر لاشعوری طور پر چلتے چلتے کینٹین میں داخل ہو گیا، جہاں اس کے اوپر اپنے دوست مکرجی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر چونکا دیا۔ مائیکل، کیا ہوا؟ ایسے بدحواس کیوں ہو؟ کچھ نہیں، اور آپے میں آ گیا۔ اس نے جلدی اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتا ہوا مکھرجی سے لپٹ گیا۔ مائی مکھرجی کہاں تھے اتنے دن؟ اس نے مصنوعی مسکراہٹ پر چہرے پر لاتے ہوئے اس نے نیلے سرجکی سوٹ کا کلر پکڑ لیا۔ تم بہت خوشحال ہو، بہت اچھا سوٹ پہن رکھا ہے تمہاری وہ لکڑی کی۔ مکھرجی اسے دبوچ لیا اور بہت پیار کیا اور بہت سارے باتیں بتائیں اور بہت کچھ کہا، بہت کچھ سنا۔ پھر اس نے توشن مکھن منگایا، آملیٹ اور کافی منگائی، مگر مائیکل کچھ نہ کھا سکا۔ اس کی دونوں کانپتی ہوئی انگلیوں کو درمیان توش کا ٹکڑا تھرتھرا کر رہ گیا۔ وہ بے تابی سے اٹھ کھڑا ہو گیا، اس کی پیشانی پسینے سے بھر گئی تھی، اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیوں کے بیچوں بیچ ایک ٹھنڈک سی اوپر سے نیچے کی طرف اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اٹھ کھڑا ہوا، ایک تیز تڑپتی ہوئی چابک شٹاپ اس کے پیٹھ پر لگی اور وہ بے تحاشا اٹھ کھڑا ہوا، اپنے دوست مکھرجی کی طرف دیکھتے ہوئے بغیر تیزی سے کینٹین سے نکل گیا، اور وہ دوپہر ہو رہی تھی، جاڑے کے پیارے دھوپ سخت ہو گئے تھے۔ وہ ٹیلی فون کی تار پر بیٹھی ہوئی ایک چڑیا دور تک پھدک کر یہاں سے وہاں تک جا آ رہی تھی، اس کے پہلو سے گزرنے والے سائیکلوں اور ٹن اور زناٹے کی بھرتی ہوئی کار کی دھول اور آدمیوں کے بھرے ننگے ہانپتے ہوئے آدمیوں کے خوش سائیکل رکشا کھینچتے ہوئے ڈھیلے باتیں کرتے ہوئے آدمیوں کی ملی جلی آوازیں اس کی سماعت کی مضطرب کرتی رہی۔ اس نے پاؤں سارے بازار کا چکر لگاتے تھک گئے تو وقتاً فوقتاً وہ چونک اٹھ گیا۔ کیا کھڑا تھا؟ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ دن بھر ایک چالاک چہرے دار کی طرح نظر سڑک پر آنے جانے والوں پر لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ اندر اس کی ممی بہت سے انگلو انڈین لڑکے کے سامنے فلیش کھیلتی رہی اور دروازے کے دراڑے سے دھوئیں کی لکیریں ایک اٹھتی ہوئی خنجر کی طرف جھول رہی تھی۔ کچھ دیر وہاں خاموشی سے کھڑا رہا اور کچھ پوچھتے ہوئے نظروں سے گھورتا رہا۔ دوسرے کو ڈھینگتے ہوئے بہت دور لے جانا، کبھی دوسرے پہلے کو کوٹھیاں ہوا بھر اس کی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ کھڑا اٹھا۔ کیا؟ مائیکل نے غصے سے پلٹ کر کہا۔ تم کوڈ نہیں لگ سکتے؟ تم کوڈ؟ غصے سے پلٹ کر کہا۔ تم کوڈ نہیں لگتا مجھ سے؟ ڈر کاہے کو لگے گا؟ اسما نے گردن جھکائے چور نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اب تو ہمارا راج چلا گیا، فرنگی لوگ تو کبھی کا چلا گیا، اب کون ڈرے گا تم سے؟ دفعتاً مائیکل مسکرا پڑا اور غصے اور بھوک سے تپا ہوا جسم ہلکا سا محسوس ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسما کو دیکھا، سالونی رنگت والی نوخیز سی معصوم لڑکی۔ مائیکل کو
بازار میں ٹیلی فون کے تار پر پھدکتی ہوئی چڑیا یاد آئی۔ اس نے پانی سے بھرا ہوا گھڑا اٹھا کر آہستہ سے اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس کے سینے پر گھونسا سا لگا۔ لیلی یاد آئی، وہ گلہری کی طرح پھدکتی رہنے والی للی جو بی بی ہائیڈرائڈ اسٹور میں کام کرتی تھی۔ وہ دن بھر سخت محنت کے بعد بھی شام کے وقت پھول کی طرح کھلی رہتی تھی، مگر جس سے پتہ نہیں کیوں اچانک ملازمت چھوڑ دی، اور دن کے اجالے سے اسے ڈر لگنے لگا، اور جو ایک بے ایمان چوکیدار کی طرح چاروں طرف تگا کرتی تھی اور آپ ہی آپ کھو جاتی تھی، جس سے صرف ذرا سا باز پرس کرنے کے عوض اس کے جی میں آیا کہ وہ جا کر پچھلے سے لیلی کو اپنی چوٹی دکھائیں، اپنی دکھتی ہوئی ناک کو دکھائیں، اور اپنی ماں کی آغوش میں چھپ کر خوب روئے، اپنے بھوک کا تذکرہ کرے اور اپنی پیاس کے بارے میں بتائے کہ وہ کیسے سارے دن کو بھوکا ہے۔ اس کے منہ سے ایک کھول بھی اڑ کر نہیں گئی ہے۔ وہ اپنے دکھے ہوئے دل کو حال بتائے کہ اس نے کیوں اسے بری طرح مارا، مگر اس کے پاؤں پھرتے پھراتے اپنے دروازے سے آگے بڑھ گئے۔